بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر طرح کی حمد و ثنا اور تمام تر عظمت و بڑائی صرف اللہ سبحانہ کو زیبا اور لائق ہے، جو سارے جہان کا خالق و مالک، مدبر و متصرف اور منتظم ہے، جو سب پر مہربان، ہر وقت مہربان ہے، جو انصاف کے دن کا بھی مالک ہے۔ اے اللہ، آپ ہی کی ہم سب عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور آپ ہی سے ہم سب مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنی رضا والی جگہ جنت کا سیدھا اور سچا راستہ دکھا کر اس پر چلا دیجئے، یعنی نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کے راستے پر، جن پر آپ نے اپنا فضل و انعام فرمایا، جو نہ تو یہود کی طرح عملی کوتاہی کی وجہ سے آپ کے غضب اور غصے کی زد میں آئے، اور نہ ہی نصارہ کی طرح علم کی کمی کی بنا پر راستے سے بھٹکے۔ آمین۔ اے اللہ، ہماری اس دعا کو قبول فرما لیجیے۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل اور اصحاب پر۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشہودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا۔ یہ سورۃ الاسراء سورہ نمبر 17 کی آیت نمبر 78 سے لے کر 84 تک۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرماتے ہوئے فرمایا، اقم الصلاۃ۔ آپ کو جو لوگ مکے سے نکالنے کے ہر وقت سوچ رہے ہیں اور آپ کے لیے طرح طرح کے پروپگنڈے کر رہے ہیں، لیخرجوک، تاکہ آپ کو کسی طریقے سے مکے سے نکال باہر کریں، جیسے تمام انبیاء کرام کے ساتھ جب انہوں نے حق واضح کیا، حق پیش کیا، شرک کے خلاف بات کی اور ایک اللہ کی عبادت کو ثابت کیا، تو سارے نبیوں کے ساتھ یہی کیا گیا تھا جو آپ کے لیے کفار مکہ سوچ رہے ہیں۔ تب اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے؟ اپنے اللہ سے رشتے کو مضبوط کرنا ہے، تاکہ اللہ کی مدد جو ہے آپ کی طرف متوجہ ہو۔ اور اس میں کیا کرنا ہے؟ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کیجئے۔ اے نبی، آپ نماز قائم کیجئے، خوبصورتی کے ساتھ نماز آپ پڑھیں، بہترین انداز میں۔ نماز قائم کرنا اسی کا نام ہے نا۔ نماز پڑھنا اور ہے، نماز قائم کرنا اور بات ہے۔ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر زندگی سے نماز کو ہٹنا نہیں ہے وہاں سے۔ یہ مسجد قائم ہو چکی ہے، اب یہاں سے نہیں ہٹے گی۔ بھئی چھان چھپر ہو تو وہ ہٹ بھی سکتی ہے، لیکن جو چیز قائم ہو گئی تب وہ قائم ہی رہے گی۔ ایسے ہی زندگی کے اندر نماز قائم کرو، چھوڑ پکڑ والی نماز قائم نہیں کہلاتی ہے۔
وہ تو نماز پڑھ رہے ہیں، پورے قرآن میں کہیں نماز پڑھنے کا حکم آئے؟ کہیں نہیں۔ جہاں بھی ہے وہ یہ ہے کہ نماز قائم کر دو زندگی میں، یعنی نماز پھر ہٹنی نہیں چاہیے کہ ذرا کوئی عذر پیش آیا تو سب سے پہلے بھائی نماز چھوڑ دو۔ سارے مسئلے کا حل کیا سمجھ میں آتا ہے لوگوں کو؟ سب سے پہلے نماز چھوڑ دو اور اس کے بعد کام ہو جائے گا، پھر کام کرو اطمینان سے۔ حالانکہ سب سے پہلے مصیبت میں یا کسی بھی حالت میں نماز کو پہلے پکڑنا چاہیے اور نماز پڑھنا چاہیے، نوافل کی پابندی کرنا چاہیے۔ لیکن جب حالات آتے ہیں، لوگ سفر میں ہوتے ہیں تو وہاں بھی نماز چھوڑ دیتے ہیں، سفر میں بھی۔ بھائی سفر میں اگر نماز چھوڑنا ہوتا تو 4 والی کو 2 کیوں کہا جاتا؟ نماز سفر میں نہیں چھوڑنا ہے، نماز پڑھنا ہے، اسی لیے تو کہا آدھی پڑھ لو۔ اور یہ بھی نہیں کہ وہاں رہنے دو بعد میں پڑھ لینا، بعد میں پڑھنے کی بات ہوتی تو پھر آدھا کیوں کیا جاتا؟ آپ تو پہنچ جائیں گے تو 4 ہی پڑھ سکتے ہیں نا اطمینان سے۔ وہیں پڑھنا ہے، جب وقت ہو جائے نماز کا تو 2 پڑھ لیجئے، ہلکی پڑھیے۔ ہاں اللہ ہے کہ موقع ہی نہیں ہے تو ایک الگ بات ہے، آپ وہاں جا کے پڑھ سکتے ہیں، لیکن ذرا بھی موقع ہے تو سفر میں بھی نماز کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ تو فرمایا کہ نماز آپ قائم کریں۔ پہلی چیز اللہ کی مدد آنے کے لیے سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، پہلے پارے میں گزر چکا ہے نا کہ اللہ کی مدد مانگو نماز سے اور صبر سے۔ 2 چیزیں ہیں، اللہ کی مدد اتروانا ہو اپنی طرف تو کیا کرنا پڑے گا؟ نماز پڑھیے۔ جب بھی کوئی حالات آتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کی طرف آتے تھے بھائی؟ مسجد کی طرف۔ جی اقم الصلاۃ، نماز قائم کیجیے پیغمبر، خوبصورتی کے ساتھ آپ نماز پڑھیں۔ اور یہ خالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم نہیں ہے، آپ کے ذریعے سے ہر فرد کو حکم ہے، ہر انسان کو حکم ہے۔ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، سورج ڈھلنے سے لے کر رات تاریک ہونے تک آپ کو نماز پڑھنا ہے۔ اتنے لفظ میں 4 نمازوں کو بیان کیا ہے۔ کہاں سے؟ دیکھ لیجئے ذرا، قرآن کی جامعیت دیکھ لیجئے، آدھی لائن کے اندر 4 نمازوں کا تذکرہ آ گیا۔ لدلوک الشمس الی غسق اللیل میں 4 نمازوں کا تذکرہ ہوا۔ سورج جب آئے اوپر اور ڈھل جائے تھوڑا سا تب سے نماز پڑھنا ہے، الی غسق اللیل، رات کے تاریک ہو جانے تک۔ غسق کہتے ہیں خوب تاریکی جب چھا جائے، غاسقن اذا وقب پڑھ چکے ہیں جی۔ رات کی تاریکی جب چھا جائے تو اسے غسق کہتے ہیں۔ تو بھائی سورج جب ڈھلتا ہے، ادھر ڈھل جاتا ہے تو کون سی نماز پڑھی جاتی ہے؟ ظہر کی، اور اس کے بعد جو ہے عصر کی، اس کے بعد رات سے کون نماز شروع ہوتی ہے؟ مغرب کی، اور تاریک ہونے کے بعد کون سی نماز پڑھی جاتی ہے؟ خوب اندھیرا چھا جاتا ہے، عشاء۔ 4 نماز کا تذکرہ ہوا۔ لدلوک الشمس، سورج ڈھلنے سے لے کر اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرنا ہے، الی غسق اللیل، رات کے تاریک ہونے تک نماز پڑھنا ہے، جس کی تفصیل حدیثوں میں ہے ہی ہے کون کون سی نمازیں ہیں۔ یہ اجمالاً جو ہے 4 نمازوں کا مختصراً اللہ نے بیان فرما دیا۔ جی آگے ایک نماز بچی ہوئی ہے نا، زہر سے لے کر عشاء تک تو آ گیا، ایک نماز بچی ہوئی ہے، کون؟ فجر۔ فرمایا وقرآن الفجر، اور قرآن سے مراد فجر، قرآن معنی ویسے پڑھنے کے آتے ہیں، قرآن کے معنی عربی میں آتے ہیں پڑھنے کے، چونکہ یہ کتاب دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے اور اس کا پہلا حق ہی ہے پڑھنا، تلاوت کرنا، اسی لیے اس کو بھائی قرآن کہتے ہیں، کیونکہ اس کو پڑھنا ہے۔ آپ کو سب سے پہلے کیا کرنا پڑے گا؟ اسے پڑھنا سیکھیے جی۔ قرآن الفجر، اور فجر کا قرآن پڑھنا، یا صلاۃ بعض لوگوں نے ترجمہ کیا صلاۃ الفجر، اور فجر کی نماز بھی اقیم قائم کیجئے، اسی پر ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کیجئے سورج ڈھلنے سے لے کر رات تاریک ہونے تک، اسی طریقے سے فجر کی نماز بھی قائم کیجئے اے پیغمبر۔ قرآن الفجر اے صلاۃ الفجر، صلاۃ مانے نماز، اور قرآن کا لفظ پھر کیوں یہاں لائے؟ اس لیے کہ قرآن کا پڑھنا فجر میں سب سے زیادہ ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ سب سے لمبی جو قرات ہوتی ہے وہ کس میں ہوتی ہے؟ فجر کی نماز ہے ہی ہے قرات کرنے کے لیے کہ لمبی قرات ہو۔ کیوں لمبی قرات ہونا ہے بھائی؟ وجہ کیا ہے؟ آگے وجہ بیان کی جا رہی، ان قرآن الفجر کان مشہودا،
اس لیے کہ فجر میں قرآن کا پڑھنا اور لمبا پڑھنا اور خوبصورتی کے ساتھ جو پڑھا جاتا ہے، جانتے ہیں کہ سننے کے لیے کون اترتے ہیں؟ کان مشہودا، وہاں جو ہے شہادت دینے کے لیے، گواہی دینے کے لیے کہ ہم نے آپ کے بندوں کو اللہ نماز کے اندر قرآن پڑھتے ہوئے پایا ہے، سنتے ہوئے پایا ہے لوگوں کو۔ فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں فجر میں، فجر میں خصوصی فرشتے ہم کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ اس لیے لمبی قرات فجر میں خوبصورتی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ وقت جو فجر کا ہے بہت ہی حسین وقت ہے، بہت ہی عمدہ وقت ہے، کتنا سہانا وقت ہے کہ نہیں جی۔ ان قرآن الفجر، اس لیے کہ فجر میں قرآن کا پڑھنا کان مشہودا، یہ فرشتوں کی حاضری کا وقت ہوتا ہے، شہادت دینے کے لیے۔ مشہود مانے شہادت دینا ہے، گواہی دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ میرے بندوں کو کس حال میں دیکھا؟ تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم تو ان کو نماز میں دیکھے۔ آپ حدیث میں بھی سن چکے ہیں کہ 2 وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں، فجر میں اور عصر میں جی۔ یہاں فجر کا تذکرہ ہے، عصر کا تو یہاں نہیں ہے جی۔ وہی بات ہے جو حدیث میں آپ سن چکے ہیں۔ 5 نمازوں کا ذکر آ گیا بھائی قرآن میں۔ آگے فرض نمازوں کے بعد سب سے اہم نماز کون سی ہے؟ فرض نمازوں کے بعد جانتے ہیں؟ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ، رات کے ایک حصے میں اے نبی اٹھ جائیے اور تہجد پڑھیے۔ فَتَهَجَّدْ بِهِ، اور بِهِ سے مراد قرآن ہے، اور تہجد میں کیا پڑھنا ہے آپ کو؟ قرآن پڑھنا ہے۔ آپ اگر غور کریں گے تو اللہ چاہتے یہ ہے کہ ہر وقت ہماری تقریر بندوں میں چلتی رہے۔ فجر میں قرآن پڑھیے، عشاء میں قرآن پڑھیے، زور زور سے کیا چیز پڑھی جاتی ہے؟ نماز میں کون سی چیز زور سے پڑھی جاتی ہے؟ اصل وہی سنانا ہی ہے، اصل بلایا ہی جاتا ہے، آؤ اللہ کا وعد اور اللہ کی تقریر ہونی ہے، سنو۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہم لوگ اللہ کی تقریر سمجھتے تو ہے نہیں، ہے کہ نہیں؟ اور جو لوگ سمجھتے ہیں وہ سن کر روتے ہیں۔ عرب میں جو لوگ سمجھتے ہیں، عرب والے، وہ تو روتے بھی ہیں نماز میں، اور ہم لوگوں کو نماز میں قرآن سن کر کبھی رونا نہیں آتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اللہ کا وعد اور اللہ کی تقریر اصل میں سمجھتے ہی نہیں جی۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ، اور رات کے ایک حصے میں فَتَهَجَّدْ بِهِ اے بالقرآن، قرآن کے ساتھ تہجد میں قرآن کو پڑھیے، تہجد بھی قائم کیجیے۔ اقیم الصلاۃ چل رہا ہے نا، نماز قائم کیجیے، فجر قائم کیجیے اور نمازیں قائم کیجیے، تہجد کو بھی قائم کیجیے، اور بِهِ اور قرآن کے ساتھ۔ اور یہ تو خاص ہدایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، یا ایھا المزمل، اے کمبل اوڑھنے والے، اے ابھی تو بڑے بڑے کمبل اوڑھنا ہے نا سردی میں، تو اے کمبل اوڑھنے والے، قم، کھڑے ہو جائیے، کب؟ قم اللیل، رات کے اندر۔ کس کو خطاب ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ساتھیوں کو بھی آگے خطاب ہے اسی صورت میں جی۔ فرمایا قم اللیل، اے نبی آپ اٹھ جائیے، اے اللہ کب اٹھیں؟ نصفہ، آدھی رات، نیند کھل جائے اٹھ جائیے اور کھڑے ہو جائیے ہمارے سامنے۔ نصفہ او انقص، کبھی اس سے کم بھی ہو تب بھی کھڑے ہو سکتے ہیں، جب بھی نیند کھل جائے۔ کبھی ایک ٹائم پہ تو نیند نہیں کھلتی نا، کبھی پہلے بھی کھل جاتی ہے نیند اور کبھی جو ہے بعد میں بھی کھلتی ہے۔ تو کہا ایسی کوئی پابندی نہیں ہے کہ ٹھیک اسی ٹائم آپ کو اٹھنا ہے، نہیں، آگے پیچھے بھی کر سکتے ہیں، نصف سے آگے بھی ہو سکتا ہے، نصف سے پیچھے بھی ہو سکتا ہے۔ نصفہ او انقص او زد، یا کبھی زیادہ بھی کر لیں۔ اے اللہ ٹھیک ہے ہم اٹھ گئے، کرنا کیا ہے؟ فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ کھڑے ہو کر تہجد کے اندر آپ کو پڑھنا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بعض مفسرین تو کہتے ہیں تہجد گویا اور نمازوں کی طرح آپ پر کیا تھی بھائی؟ ایک زائد نماز فرض تھی۔ امت کے لیے فرض تو نہیں ہے، لیکن ثواب جو ہے بہت زیادہ ہے تہجد کا، اگر کوئی پڑھتا ہے تو۔ اللہ سے قریب کرنے والی جو چیز ہے وہ سب سے زیادہ فرائض کے بعد وہ تہجد ہے جی۔ دیکھا آپ نے، قرآن ہی قرآن، رات میں اٹھیے قرآن شروع کیجئے۔ تو بتا دیا کہ رات میں تہجد میں اصل کام کیا؟ اصل کام ہے قرآن پڑھنا۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، یہ آپ کے لیے ایک زائد نماز ہے جو آپ پر اے نبی ضروری ہے، امت پر ضروری نہیں ہے، لیکن اگر پڑھے گی تو ثواب بہت زیادہ ہے، اللہ کا قرب بہت زیادہ نصیب ہوگا۔ اللہ ہم سب کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جی۔
آپ کے لیے یہ زائد نماز کیوں فرض کی گئی؟ وجہ فرمایا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اس لیے کہ آپ کو ایک ایسا مقام آخرت میں ہمیں عطا کرنا ہے جو کسی اور کو نہیں ملے گا، وہ آپ کو ہم عطا کریں گے، اس لیے اس کے لیے بطور خاص آپ تہجد کی نماز زائد فرض کی گئی، چونکہ اس لیے کہ آپ کو مقام ہی ایسا ہمیں عطا کرنا ہے اس تہجد کی وجہ سے۔ مقام محمود جس کو ہم لوگ اذان کی دعا میں آپ کے لیے مانگتے ہیں، جی مقام محمود، مقام مانے جگہ، محمود مانے تعریف کی ہوئی، یعنی ایسی جگہ پر اللہ آپ کو فائز کریں گے کہ ہر شخص اولین و آخرین سب آپ کی تعریف کر رہے ہوں گے، ایسا مقام اللہ آپ کو عطا کرنے والے ہیں۔ مقام محمودہ وہ کیا ہے بھائی؟ شفاعت کبریٰ، شفاعت عظمیٰ، کہ آپ جو ہے سب سے بڑی جو سفارش ہوگی، تمام انبیاء کے پاس جائیں گے لوگ اور کہیں گے کہ ہمارا حساب ہو جائے، ہم اتنے پریشان ہیں، کوئی پسینے میں یہاں تک ڈوبا ہوا، کوئی یہاں تک ڈوبا ہوا، جہاں بھی جانا ہو ہمارا فیصلہ کرا دیا جائے، جنت میں جانا ہو یا جہنم میں جانا ہو ہمارا فیصلہ تو ہو۔ اب وہ جو ہے سب جائیں گے، فلاں پیغمبر سب جو ہے کہیں گے کہ بھائی ہمارے بس میں نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے کہنا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے اور آپ کو پھر وہ مقام اللہ عطا کریں گے، وہ جگہ عطا کریں گے جہاں جا کر کے آپ جو ہے وہ سفارش اللہ کے سامنے کریں گے، اسی کو کہتے ہیں مقام محمود، شفاعت کبریٰ، شفاعت عظمیٰ، بہت بڑی سفارش ہوگی کہ لوگوں کا حساب شروع ہو، جہاں جانا ہے ان کا فیصلہ کیا جائے۔ تو یہ سفارش، یہ مقام اللہ تعالیٰ کس کو عطا کرنے والے ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اسی کو کہتے ہیں مقام محمود، جس مقام پر فائز ہو کر آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے سفارش کریں گے۔ جی عسیٰ ان یبعثک، بہت قریب ہے پیغمبر کہ آپ کو آپ کا رب جو ہے مقام محمود تک پہنچائے گا، بہت قریب ہے، زیادہ دور یہ معاملہ نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ مبعوث ہونے کے بعد اب کیا آنا ہے؟ قیامت ہی آنی ہے، کوئی پیغمبر بیچ میں اب آنا نہیں ہے۔ حدیث سن چکے ہیں نا، انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت دونوں اس طرح ہیں ملے ہوئے، میرے اور قیامت کے درمیان کوئی پیغمبر نہیں، میرے بعد قیامت ہی آنی ہے۔ جی بہت ہی خوبصورت دعا جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی جا رہی ہے، ہم اور آپ بھی یہ دعا ضرور یاد کریں۔ ہماری جو ہے درخواست ہے کہ آپ حضرات بھی، جو لوگ بھی سنیں، اس دعا کو ضرور یاد کریں۔ دیکھیں ذرا دعا، وَقُلْ، اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس طرح ہم سے دعا کریں۔ کیا ہے وہ دعا؟ پہلے الفاظ سنیں، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ 80 نمبر کی آیت ہے، اس دعا کو یاد کر لیں۔ اب اس کا معنی سمجھیں، دعا کرنا ہے رب ادخلنی سے، وقل نہیں کرنا ہے۔ جب آپ دعا کریں گے تو وقل نہیں، وہ تو کہا جا رہا ہے ایسے دعا کیجئے اے پیغمبر، اس کے لیے کہا جا رہا ہے وقل، حکم دیا جا رہا ہے، لیکن دعا جو شروع ہو رہی ہے وہ کہاں سے؟ رب ادخلنی مدخل الصدق واخرجنی مخرج الصدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، یہ دعا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اے میرے رب مجھے جہاں داخل کیجئے تو سچائی کے ساتھ داخل کیجئے، یعنی ہم جہاں جس ماحول سے، جس سماج سے، آج کہہ لیجیے جس مسلک سے، جس فرقے سے ہم نکلیں، جس فرقے میں ہم داخل ہوں، جس جماعت میں داخل ہوں، جہاں بھی جائیں تو سچائی کے ساتھ جائیں، یعنی سچائی وہاں ہو تب ہم جائیں، سمجھ رہے ہیں؟ اور ہمیں جہاں سے نکالیے تو سچائی کے ساتھ نکالیے، ایسا نہ ہو کہ ہم نکل گئے اور سچائی وہیں ہو، ایسا نہ ہو۔ بھائی آپ کس ماحول میں پیدا ہوئے تھے؟ سوچئے ذرا، شرک اور کفر اور تمام طرح کی جتنی بھی بری چیزیں ہو سکتی ہیں سب وہاں ہو رہی تھی۔ مکے کا یہی حال تو تھا، اسی ماحول میں آپ پیدا ہوئے تھے۔ تو کیا دعا سکھایا جا رہا ہے کہ اے نبی آپ دعا کیجئے، اے اللہ مجھے جہاں آپ داخل کریں، جس سچے اسلام میں داخل ہے۔ دراصل یہ دعا ہمیں سکھائی جا رہی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ دعا کس کو سکھائی جا رہی ہے؟ نبی کے واسطے سے ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے۔ آپ پر تو وہی نازل ہوتی تھی، نبیوں سے بڑھ کر سچائی کا علم بردار کون ہو سکتا ہے؟ آپ کے پاس تو سچائی کا عالم ہوتا تھا، جو ان کے جھنڈے تلے آ گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ بات ہمیں سکھائی جا رہی۔
رب ادخلنی مدخل صدق، اے پاک پروردگار جہاں بھی ہمیں داخل کیجئے تو سچائی کے ساتھ داخل کیجئے، اور جہاں سے نکالیے تو سچائی کے ساتھ نکالیے۔ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور ہمارے لیے اپنی طرف سے سلطان کے معنی دلیل، ایسی دلیل بنا دیجئے جو آپ کی طرف سے اس کی تائید بھی ہو، مدد بھی ہو۔ جی وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ، غلبہ ہمیں عطا فرما دیجئے۔ ایک معنی تو یہ ہے۔ دوسری چیز، جب آپ جو ہے مکے سے نکل رہے ہیں اللہ کے حکم سے، اللہ کا حکم آیا کہ آپ کو نکلنا ہے، تو پھر اس وقت یہ دعا سکھائی جا رہی ہے، اے میرے رب اب ہم جہاں داخل ہوں گے یعنی مدینے کے اندر، تو ہمیں سچائی کے ساتھ وہاں داخل کیجئے، اور جہاں سے اب ہم نکل رہے ہیں یعنی مکے سے نکل رہے تھے نا، تو مکے سے سچائی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ ہمیں نکالیے بھی۔ کتنی بہترین دعا ہے بھائی۔ ہر آدمی کہیں نہ کہیں داخل ہوتا ہے، کہیں سے نکلتا ہے کہ نہیں؟ اب آپ صبح نکلے تو مسجد میں آپ کو آنا ہے اور گھر سے نکلنا ہے، تو یہ دعا کر لیجئے۔ اب آپ جا رہے ہیں گھر سے، آپ کو بازار جانا ہے، بازار میں داخل ہونا ہے، اور آپ اپنے گھر سے، گاؤں سے نکل رہے ہیں، یہ دعا کر لیجئے، اے اللہ جہاں ہم داخل ہوں گے تو سچائی اور عافیت کے ساتھ داخل ہوں، اور جہاں سے ہم نکل رہے ہیں تو وہاں سے بھی ہم سچائی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ اور غلبے کے ساتھ۔ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اے اللہ تعالیٰ ہم جو ہے غالب رہیں، ہم جہاں داخل ہوں مغلوب نہ ہو جائے، ہم نیچے نہ ہو جائے، ہمیں اوپر رکھیے گا۔ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ، اپنے پاس سے ہمیں غلبہ عطا فرما دیجیے، سلطانًا نصیرًا، اور آپ کی مدد اس غلبے میں شامل ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ آدمی ظلماً بھی کبھی غالب آ جاتا ہے تو اللہ کی مدد وہاں نہیں ہے بھائی، سمجھ رہے ہیں؟ ظلماً بھی غالب آتا ہے نا، تو اللہ ہمیں غلبہ عطا کیجیے، غلبہ بھی ایسا نصیرہ، آپ کی مدد شامل حال ہو، ایسا غلبہ، ایسا غلبہ نہیں کہ ظلم زیادتی سے غالب آ گئے اور اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو، ایسا نہ ہو۔ تو یہ ساری چیزیں یعنی دینی اعتبار سے بھی ہمیں سچائی میں داخل کیجئے، اور دنیاوی اعتبار سے بھی سچائی کے ساتھ جہاں داخل کرنا ہو داخل کیجئے، اور جہاں سے نکالنا ہو سچائی کے ساتھ نکالیے، دینی اعتبار سے بھی اور دنیاوی اعتبار سے بھی، ہر اعتبار سے۔ بہت ہی جامع دعا ہے یہ، جب ہم گھر سے نکلیں تو ضرور یہ دعا کر لیا کریں۔ جی بہت ہی اہم دعا، قرآن کی دعا، اس سے بڑھ کر کیا دعا ہو سکتا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قل، مجھ سے مانگو ایسے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ خود ہی تو فرمائیں کہ مانگو، اور جب ہم مانگیں تو اللہ عطا نہ کرے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ دعا قرآن کی ہے، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ دعا کرو ایسے، یہ دوسری اہم چیز ہے۔ جی وقل، اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح دعا کیجیے، رب ادخلنی مدخل صدق، اے میرے رب مجھ کو داخل کیجئے، جہاں بھی داخل کیجئے تو سچائی کے ساتھ داخل کیجئے، وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ الصِّدْقِ، اور جہاں سے بھی ہمیں نکالیے تو سچائی کے ساتھ نکالیے۔ ہم نے بتا دیا دینی دنیاوی ہر اعتبار سے یہ آیت عام ہے۔ جی وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور میرے لیے اپنے پاس سے بنا دیجئے غلبہ، نصیرہ ایسا غلبہ دیجئے جس میں آپ کی مدد بھی شامل حال ہو، نصیرہ نصرت بھی آپ کی ہو۔ جی آپ کی نصرت کے ساتھ ہم غالب رہیں، جہاں بھی داخل ہوں، جہاں سے نکلے ہم غالب رہیں، مغلوب نہ ہوں۔ بہت اہم دعا ہے۔ جی وقل، اور اے پیغمبر آپ یہ بھی کہیے، جاء الحق، یہ کافروں کو سنا دیجئے جو ابھی بت پوج رہے ہیں، 360 جو ہے بت رکھے ہوئے ہیں، ان کو سناتے بھی جائیے، مکے سے مدینے آپ جا رہے ہیں سناتے بھی جائیے۔ کیا سنائیے؟ جاء الحق، حق آ گیا ہے، وزہق الباطل، اور باطل کے مٹنے کا وقت اب آ گیا ہے۔ بھائی جب جو ہے ماچس جلائیے گا، روشنی ہوگی تبھی تو اندھیرا بھاگے گا، ہے کہ نہیں؟ جب روشنی آئی تو اندھیرا گیا، اسی طرح جب حق آئے گا تب باطل جائے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ حق نہ آئے اور باطل چلا جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ پہلے حق آئے، لوگ حق کو پہچانیں گے، تب جو ہے باطل جائے گا، ورنہ کیسے جائے گا؟ حق و باطل کا ٹکراؤ ہوگا تب تو جو ہے سمجھ آئے گی۔ جی جاء الحق، حق آ گیا، اے نبی آپ یہ بھی اعلان کر دیجئے، جاء الحق، حق آ گیا۔ کس صورت میں؟ یہ قرآن کی صورت میں حق آ گیا۔ جاء الحق، سچا اسلام آ گیا، جس کو کوئی مٹا نہیں سکتا، چاہے جتنی کوشش کرے، وہ خود جو ہے ہٹ جائے گا، مٹ جائے گا، لیکن اس کو نہیں مٹا سکتا، کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔
دیکھا نہیں آپ نے کتنا شور مچایا ایک شخص نے قرآن کے فلاں فلاں یہ صورت یہ آیت نکال دو، وہ خود ہی پتہ چلا اسلام سے نکل گیا ہے کہ نہیں؟ ہاں جی، قرآن تو سوال ہی نہیں کوئی نکال دے، ایک آیت ایک زیر و زبر ادھر سے تو نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ نے کہا انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ قرآن اور ذکر نصیحت والی جو چیز ہے نا ہم نے اتارا ہے اور ہم خود اس کے محافظ ہیں، کسی انسان پر اس کی حفاظت رکھا ہی نہیں اللہ نے، اللہ خود محافظ ہے اس کا۔ تو آدمی جو نکالنے کی کوشش کرے گا بھائی وہ خود جو ہے وہ نکل جائے گا، یہ نہیں نکلے گا، یہاں سے کچھ بھی نکلنے والا ہے ہی نہیں۔ بڑی کوششیں اس سے پہلے بھی ہوئی ہیں، تاریخ ہمیں بتاتی ہے جی۔ وقل اے نبی آپ یہ بھی کہیے، اعلان کیجئے، جاء الحق، حق آ گیا، وزہق الباطل، اور باطل مٹ گیا۔ جب حق آئے گا تبھی باطل مٹے گا جی۔ ان الباطل کان زہوقا، بے شک باطل تو ہے ہی مٹنے کے لیے، باطل قائم رہنے کے لیے نہیں ہے، وہ تو حق نہیں آیا ہے اس لیے وہ دندناتا پھر رہا ہے۔ جب حق آئے گا تو وہ خود ہی جو ہے دم دبا کر بھاگ جائے، وہ رکنے والا نہیں ہوتا ہے، لیکن حق آئے تو صحیح اپنے آفتاب کے ساتھ۔ اچھا بھائی، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، اور ہم نے یہ قرآن جو نازل کیا ہے یہی ہے حق۔ حق ہے کون بھائی؟ یہ ہے حق، حق حق مرکز ہدایت ہے کون؟ یہ قرآن ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، ہم نے یہ جو قرآن اتارا ہے، مَا هُوَ شِفَاءٌ، اس کے اندر بھائی روحانی شفا ہے۔ روحانی جو امراض انسان کو لگے ہوئے ہیں، کیا امراض ہے بھائی؟ کفر کا، شرک کا، شک کا۔ شک بھی جو ہے کیا ہے؟ ایک مرض ہے۔ آخرت حق ہے لیکن ہمیں شک ہے جی، جنت جہنم تو حق ہے لیکن ہمیں شک ہے، اس لیے ہم تیاری نہیں کر رہے ہیں، دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ کتنا بڑا مرض ہے، اس سے بڑا بھی مرض کوئی ہو سکتا ہے، لیکن جب قرآن پڑھیے گا نا تو ساری چیزیں، سارا شک دور ہوتا چلا جائے گا، یعنی ساری بیماری ختم ہوتی، آپ کی شک والی بیماری ختم ہو جائے گی اور آپ کو آخرت کا، جنت کا، جہنم کا یقین آنا شروع ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر صفحے پر آخرت، ہر صفحے پر آخرت، ہر صفحے پر آپ کو جنت و جہنم، کامیابی ناکامی کا معیار اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، اور ہم نے ہی قرآن اتارا ہے، مَا هُوَ شِفَاءٌ، جس میں کیا ہے بھائی؟ روحانی شفا موجود ہے، اور وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، مومنین کے لیے تو سراپا رحمت ہی رحمت ہے۔ جو ایمان لا لے، اس کو مان لے، اس کو حق جان لے، جو کچھ اس میں بتایا جا رہا ہے اس کو سچ جانے، حق جانے، اس میں شک نہ کرے اگر، تو یہ اس کے لیے پھر رحمت ہی رحمت ہے، سمجھ لیجیے۔ اس لیے کہ وہ سچائی تک گویا پہنچ گیا ہے، اور جو لوگ اس میں شک میں ہیں قرآن کی طرف سے، قرآنی باتوں میں ان کو مزہ نہیں آتا ہے، ان کو لگتا ہے بوجھ پڑتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، صبح صبح آدھا گھنٹہ وقت ضائع ہوتا ہے، ہاں، جن کو یہ لگتا ہے تو ان کو ان کی پریشانی ہی میں اضافہ ہوتا ہے، وہ خسارے ہی میں روز جا رہے ہیں۔ جتنا قرآن سنتے ہیں اتنا شک اور بڑھتا ہے، یار یہ بھی دیکھو آ گیا، اور یہ بھی اس میں پتہ نہیں کیوں آ گیا، اس کا کیا فائدہ ہے، اس میں تو کوئی خاص مصلحت ہمیں نظر ہی نہیں آ رہی ہے۔ اب جو اس طرح کی باتیں آتی رہیں گی ان کا شک بڑھتا رہے گا، تو گویا ان کا مرض اور بڑھ رہا ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، جتنا قرآن نازل ہوتا تھا منافقین کا مرض اور بڑھتا تھا، یعنی شک اور بڑھتا تھا جی۔ مومنین کے لیے تو سراپا رحمت ہے جو اس کو یقین کرتے ہیں، اس کی باتوں کا۔ مومنین مانے قرآنی باتوں کا یقین کرنے والے، ایمان کے معنی یقین کے ہے نا، اس کی باتوں کا یقین کرنے والے، ان کے لیے تو سراپا قرآن رحمت ہے جی۔ ولا یزید الظالمین الا خسارا، اور ظالموں کے لیے، نافرمانوں کے لیے، قرآن سے روگردانی کرنے والوں کے لیے سوائے خسارے کے اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جتنا سنیں گے اتنا اور شک بڑھ رہا ہے، اتنا شک اور بڑھ رہا ہے، تو اپنے شک ہی کی وجہ سے وہ خسارے میں جا رہے ہیں۔ قرآن میں خسارہ نہیں ہے، ان کے اپنے عمل کی وجہ سے وہ خسارے میں جا رہے ہیں۔ ان کو جو شک ہو جاتا ہے، ان کو جو یقین نہیں آتا ہے اس کی باتوں پر، تو وہ خسارے میں جا رہے ہیں۔ چونکہ یقین نہیں ہے تو اس کے مطابق تیاری بھی نہیں کریں گے، جب تیاری نہیں کریں گے تو کہاں جائیں گے بھائی؟ خسارے میں جائیں گے جی۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ، انسان کا حال کیا ہے؟ کون سا انسان؟ جو نافرمانی کرتے ہیں، ظالم ہیں، قرآن سے دور ہیں، حق سے دور ہیں، اسلام سے دور ہیں، وہ خاص طور سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب ایسے انسانوں پر ہم انعام کرتے ہیں، یعنی نعمتوں کی فراوانی کرتے ہیں، خوب دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا ہے 7ویں پارے سورۃ الانعام میں، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا، جب ہم نے
وہ چیز جو ہم نے یاد کرنے کے لیے، یاد دہانی کے لیے، اپنے پروگرام کو سمجھانے کے لیے قرآن اتارا ہے، جب لوگ اس کو بھول جاتے ہیں، نسیہ منسیہ کر دیتے ہیں، فلما نسوا ما ذکروا، جو ہم نے یاد دلایا ہے، جو پروگرام بتایا، اس سے جب لوگ ایک دم روگردانی کر لیتے ہیں اور ایک دم بھلا دیتے ہیں، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، پھر ہم ان کے اوپر آزمائش کے لیے ہر طرح کی نعمتوں کے دروازے خوب کھول دیتے ہیں، جا کے ایک دم مست رہو، ادھر آؤ ہی نہیں۔ یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے، اس طرح نعمتوں کا دینا سمجھ لیجئے کہ خطرے سے خالی نہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں اور غافل کرنا چاہتے ہیں، خوب غافل ہی ہو جاؤ، لے لو یہ بھی لے لو، یہ بھی لے لو، یہ بھی لے لو۔ اللہ کے نزدیک تو دنیا کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ ایک کوڑا کباڑ اور دیتے ہیں، لے جاؤ اور مست رہو، اکٹھا ہی تمہیں پھر پکڑتے ہیں۔ فرمایا کہ وَإِذَا أَنْعَمْنَا، ایسے نافرمان انسانوں پر جو قرآن سے دور ہوتے ہیں، ہم جب انعام کرتے ہیں ان پر دنیا میں، نعمتوں کی فراوانی کرتے ہیں، تو أَعْرَضَ، تو وہ اور اعراض کرتے ہیں، وہ اور دور چلے جاتے ہیں ہمارے پروگرام سے، آخرت سے، تمام باتوں سے کیا ہو جاتا، دور نہیں جاتے بھائی، اور مگن ہو جاتے ہیں، اور دور ہو جاتے ہیں، اور منہ پھیر لیتے ہیں، وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور اپنا پہلو جو ہے ایک دم کروٹ بدل لیتے ہیں۔ اعرضہ کے معنی چہرہ پھیرنا، اور وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ کے معنی پورا وجود ہی ایک دم حق سے پھیر لینا، ایک دم پورا اپنا پہلو، اپنا خالی سر ہی نہیں پھیرے، اپنا پورا وجود ہی حق سے پھیر لیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انعام مل گیا، اللہ نے خوب نعمتوں کے خوب پیسے دے دیے، عہدہ دے دیے دنیا میں، تو وہ آئیں گے اللہ کی طرف، پہلے تو منہ موڑے تھے اور اس کے بعد پورے طور سے خود ہی ایک دم مڑ گئے حق کے خلاف۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، تو جب ہم نعمتیں دیتے ہیں ایسے انسان پر، نافرمانوں پر، ظالموں کو، تو وہ تو اپنا چہرہ بھی پھیر لیتے ہیں، اپنا پہلو بھی ایک دم پھیر لیتے ہیں، اور جب ہم کبھی ان کو شر میں پکڑتے ہیں، آزمانا چاہتے ہیں، مَسَّهُ الشَّرُّ، یعنی ان پر حالات ڈال دیتے ہیں، پیسے کی کمی کر دیے، تمام چیزیں کر دی، حالات ڈال دیے، غریب کر دیا، جی مفلس و فقیر کر دیا، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ کَانَ یَئُوسًا، مایوس ہو کر ایک دم پھر بیٹھ جاتے ہیں۔ یعنی دونوں حالتوں میں جو اصول ہے پاس ہونے کا وہ نہیں کرتے، نعمت پائے تو شکر کرنا چاہیے، اور اگر نعمت نہ ملے، کم ملے، تو کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کرتے، بلکہ مایوس ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، جبکہ مایوس ہونا کس کی طرف سے ہے؟ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو، کیا ہے؟ میرے بندوں سے کہو کہ وہ جو ہے میری رحمت سے نا امید نہ ہوا کریں۔ تو وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ ایک دم مایوس ہو جاتے ہیں، نا امید ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ پر تو یقین ہے ہی نہیں ہے، تو امید لگائیں گے کس سے؟ اور جس سے امید تھی، روپیہ سے، مال سے، پیسے، جس پر بھروسہ تھا، وہ ختم کر دیا اللہ نے، تو اللہ پر بھروسہ ہی نہیں۔ کانا یئوسا، تو ایک دم مایوس ہو کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اچھا چلیے، وقت ہو گیا ہے، پھر انشاءاللہ یہ اگلا جو ٹکڑا ہے آیت کا، وہ انشاءاللہ ہم کل اس کو پورا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآنی باتوں کو پوری توجہ کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ سننے کی، سمجھنے کی، اور پھر اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک زندہ رکھے صحیح ایمان، صحیح اسلام پر زندہ رکھے، جب موت آئے تو صحیح ایمان، صحیح اسلام پر موت آئے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔